کیا آپ جانتے ہیں کہ شوگر میں وزن کا کم ہونا بھی ایک بیماری ہے؟ اب شوگر سے ہونے والی ہاتھوں کی بیماریوں کی پہلی قسط کا 5واں حصہ دیکھ رہے چیرو آرتھروپیتھی، ڈیپیٹرون، کارپل ٹنل سنڈروم اور فلیکسر ٹینوسینووائٹس کی مکمل تفصیل پہلے 4 حصوں میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف مسل ویسٹنگ یا جسم کی کمزوری کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کا جسم بھی کمزور ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسم کی کمزوری ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہو سکتی ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور تشخیص کے بعد علاج کیسے ممکن ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مسل ویسٹنگ ہے کیا۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے مسلز، جس پٹھے بھی کہا جاتا ہے، کمزور ہو جائیں یا سکڑ جائیں یا پھر بالکل ختم ہونے لگ جائیں، ایسی حالت کو مسل ویسٹنگ یا مسل ایٹرفی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی جسم سے طاقت ختم ہو سکتی ہے یا پھر آپ حرکت کرنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ مسل ویسٹنگ کیا ہے، اب جانتے ہیں کہ مسل ویسٹنگ کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی اہم وجہ ایموبیلٹی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جسم کے کسی مخصوص حصے میں یا کبھی کبھار پورے جسم میں حرکت محسوس نہ کر سکتے ہو۔ اس بیماری کے اثر انداز ہونے کا دورانیہ 10 سے 42 دن تک کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جاتی ہے، جیسے کہ پروٹین کا کم بننا جو پٹھوں کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ کیسے اس سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے جو خوراک کا بہت کم استعمال کرتے ہیں یا ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں جس میں پروٹین کی مقدار کم ہو، یا پھر پھلوں اور سبزیوں کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل نہیں کرتے۔ یہ شوگر کے مریضوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ شوگر کے مریضوں میں انسولین کی مقدار کم ہوتی ہے اور انسولین پٹھوں کو بنانے اور بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو علامات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کا دیر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کو پکڑتے ہوئے دشواری محسوس ہوتی ہے، ایک بازو یا ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے کمزور ہونا، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور خواتین میں ماہواری کا بہت دیر سے آنا شامل ہے۔ اگر آپ اس کی تشخیص کے بارے میں جانتے ہوں گے تب ہی اس علاج ممکن ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے طبی معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کی نوعیت کیا ہے اور آپ پہلے کون کون سی ادویات استعمال کر چکے ہیں یا علاج کروا چکے ہیں۔ طبی معائنے کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنی علامات تفصیل سے بیان کریں۔ طبی معائنے کے بعد آپ کی دماغی کیفیت کو جاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن میں عام طور پر نرو کنڈکٹ اسٹڈیز کی جاتی ہے۔ اس ٹیسٹ میں نرو کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرومایوگرافی بھی کی جاتی ہے، جس کی ایک الگ سے مکمل تفصیلی ویڈیو جلد نشر کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض مریضوں میں بیماری کی نوعیت کے مطابق لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ کٹائن کانیز ایک ٹیسٹ ہے جو بعض اوقات پٹھوں کی کمزوری کو چیک کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے، کیونکہ جب پٹھوں میں موجود ریشوں ٹوٹتے ہیں یا کسی وجہ سے پٹھوں میں زخم ہو جائے تو ایسی صورت میں کٹائن کانیز کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یورین یوریا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کمزوری زیادہ ہے تو اس کے لیے بائیوپسی کی جاتی ہے، جس میں آپ کے پٹھوں سے چھوٹا ٹکڑا الگ کر کے معائنے کے لیے مخصوص لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کے علاوہ ریڈیالوجی کے ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ ریڈیالوجی میں چیسٹ ایکس رے کیا جاتا ہے، جس میں پھیپھڑوں کی حرکت کو چیک کیا جاتا ہے، یا پھر جسم کے تمام اندرونی معائنے کے لیے سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم آر آئی کروائی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے جسم کی چھوٹی سے چھوٹی خرابی کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مؤثر طریقہ ایکسرسائز ہے۔ اپنے جسم کو واپس پہلے جیسی حالت یا صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ورزش کو معمول بنایا جائے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے جسم کو حرکت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو کچھ مخصوص ورزش کے طریقے بتا دیتے ہیں جنہیں آپ بآسانی کر بھی سکتے ہیں، اور ان سے آپ کی صحت بھی جلد بہتر ہوگی۔ وزن کو اٹھا کر کھڑے ہونا اور جھکنا، بیٹھنا اور کھڑے ہونا، وزن کو کھینچنا، ٹانگوں کے پٹھوں میں کھچو پیدا کرنا، وزن اٹھا کر چلنا، کندھوں سے وزن کو اٹھانا اور سیدھا لیٹ کر وزن کو اٹھانا۔ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، مسل ویسٹنگ میں جتنی ورزش ضروری ہے اتنا ہی خوراک کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ متوازن غذا کا استعمال کریں گے تب ہی آپ کا جسم بھی متوازن رہے گا۔
لہذا آپ کو ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو بنانے اور بڑھانے میں مدد دے، اس طریقے سے آپ مسل ویسٹنگ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ چلیے آپ کو کچھ متوازن غذاؤں کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ متوازن غذاؤں میں سب سے پہلے پروٹین پر مشتمل غذائیں ہیں، جن میں دودھ اور دودھ کی بالائی، گوشت، مچھلی اور انڈے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد پٹھوں کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ وٹامن ڈی ہے، جو پٹھوں کی طاقت کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کو جذب کرواتا ہے، اور کیلشیم ہی ہے جو پٹھوں کو سخت اور جاندار بناتا ہے۔ اگر آپ وٹامن ڈی پر مکمل تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اومیگا 3 ہے، جو کہ جسم میں سے فالتو چربی کو کم کرتا ہے اور پٹھوں کی حرکت کو لچکدار بناتا ہے۔ یہ عموماً سی فوڈز میں پایا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے دن 12 بجے ہاتھوں کی بیماریوں کی مکمل قسط نشر کی جائے گی۔ شوگر اور باقی تمام بیماریوں کی معیاری معلومات کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔